اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا بانیان مجلس کے مرحومین اپنے مرحومین تمام شہداء کی سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. اب مل کر ذرا بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجیے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ. تمام مومنین پر یہ نہیں ہے لازم کہ وہ سارے کے سارے نکل پڑے، بلکہ کیا مسئلہ ہے؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ پوری آیت سورہ توبہ کی 122ویں آیت جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بس کیوں نہیں ہوتا ایسا کہ تم میں سے ہر آبادی میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹکڑی نکلے، گھروں سے نکلے. کس کام کے لیے نکلے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا علم حاصل کرے. تفقہ فی الدین یعنی غور و فکر میں سے کام لے دین میں. کیوں ایسا کرے؟ اس لیے ایسا کرے کہ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تاکہ جب پلٹ کر واپس آئے وہ علم دین حاصل کر کے تفقہ فی الدین سے واپس پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرانے کا باعث بنے. یہ قرآن مجید کا حکم ہے، نص قرآنی، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے تاکہ جب یہ واپس پلٹے وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تب یہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے تو انہیں ڈرانے کا باعث بنے. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ برائیوں سے بچے رہیں، تاکہ برائیوں سے دور رہیں، تاکہ خوف زدہ رہیں. یحذرون کا مطلب ڈرنا بھی ہے، تاکہ ڈرے رہیں، جری نہ ہو جائیں. جری ہونے کا کیا مطلب؟ کہ انسان گناہ کرے اور ڈرے نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ گناہ کرتا ہے مگر ڈرتا ہے. جری ہونا یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرے اور بے خوف ہو کے کرے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا کہ کھلا کر رہا ہے اور کھلم کھلا کر رہا ہے، اعلان اعلان کر رہا ہے، اعلان کر کے کر رہا ہے کہ ہاں کر رہا ہوں، جاؤ جس کو جو کرنا کر لو. ایسے ہی ہو رہا ہے نا آپ کے سامنے حالات پاکستان کے، کہ کر رہے ہیں چوری اور سینہ زوری، کہہ رہے ہیں ہاں کر لیا، جاؤ جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم نے تو کر لیا جو کرنا تھا. ایسے ہی ہے نا کہ یہاں تک نہ پہنچو. اس لیے ان علماء کا ہونا ضروری ہے ہر قوم کے درمیان کہ جو لوگوں کو ڈرائیں. برائی تو رہے، برائی کو اچھائی سمجھ کے تو نہ کرے انسان. دیکھیے نا، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی دو قسم کے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے نا؟ ایک نہیں پڑھتا مگر یہ جانتا ہے کہ پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ جانتا ہے کہ پڑھنا واجب ہے، میں نہیں پڑھ رہا، برا کام کر رہا ہوں. ڈرتا بھی ہے نا کہ نہیں بھائی پڑھنا چاہیے مگر میں نہیں پڑھ رہا. ایک ایسا شخص ہے جو نہیں پڑھتا اور کہتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہو گیا نا؟ ان دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ فرق قائم رکھیے. دونوں نہیں پڑھ رہے مگر ایک نہیں پڑھتا ہے مگر ڈرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نہیں پڑھ رہا. تو یہ اس آدمی کی ہدایت کا امکان موجود ہے. اس آدمی کو ہدایت کا راستہ کبھی نہ کبھی ملے گا کیونکہ ڈر رہا ہے نا. جانتا ہے کہ بھئی میں روزہ نہیں رکھ رہا مگر ہے تو واجب. رکھنے والی کی توہین تو نہیں کر رہا کہ کیا فائدہ تمہارے روزہ رکھنے کا، کیا فائدہ تمہارے نماز پڑھنے کا. لیکن وہ آدمی جو کہہ رہا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، اس کا مسئلہ اور ہوگا نا. دونوں کا فرق پڑ جائے گا نا، دونوں کے مسئلے کا. دونوں کا الگ الگ مسئلہ ہے. وہ منکر، بس اس وقت سے انسان ڈرے کہ جب ضروریات دین کا منکر بن جائے، اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ ضروریات دین کا انکار کر بیٹھے اور اللہ اعلان انکار کرے کہ نہیں اس کی ضرورت ہی نہیں، اس کی ضرورت ہے. بس وہ اللہ جانے، وہ جانے، اور جو اس کو پیروکار ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں ان سے بھی اللہ ہی نپٹے گا، وہ جانے ہو جائے. کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ عالم کا کام یہ ہے ڈرانا. خوشخبری بھی سنائے گا آپ کو، بشارتیں بھی دے گا آپ کو، اچھی باتیں بھی بتائے گا آپ کو، سب بتائے گا. لیکن ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کو جری کر دے. جری کرنے کا مطلب میں نے بتایا. کیا مطلب؟ کہ جاؤ جاؤ گناہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، میں بیٹھا ہوں نا. تو کیا بیٹھے گا؟ تجھے اپنا نہیں پتا قیامت کے دن کیا ہونا. تیرے آپ کی کیا ذمہ داری لوں گا بھائی؟
اس کو اپنا نہیں پتا، سب کی ذمہ داری لے رہا، میں کہہ رہا ہوں نا جاؤ. تو ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو. آئیے، یہ تو بات ہو گئی آیت کے تشریح کے بعد میں، کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ کیوں اللہ نے یہ حکم دیا، تاکہ لوگوں میں ڈر اور خوف بیٹھا رہے. ڈریں، سنیں تو صحیح کم سے کم وہ باتیں جو انبیاء کی ہیں، جو رسولوں کی ہیں، جو پیغمبر لے کر آئے، جو ائمہ طاہرین جس کے لیے اپنا گھر لٹوا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. تو آخر کیا چیز ہے؟ وہ یہی چیز دین ہے نا. کہتے ہیں نا دین کی خاطر ساری قربانیاں دیں. لیکن کل جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا، یہ تو تشریح مقدمتاً ہم نے کر دی آیت کی آپ کے سامنے ایک بار پھر، تاکہ تکرار ہو جائے. جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا آپ کو یاد نہ ہو مگر مجھے یاد ہے، اور وہ اس لیے بھی مجھے دہرانا ضروری ہے اس آیت کو، کیونکہ کل میں ایک لفظ، کیونکہ اسی وقت مجھے احساس ہو گیا تھا، ممبر پہ ہی احساس ہو گیا تھا کہ آیت میں ایک لفظ آگے پیچھے کر گیا ہوں. تو اس لیے بھی آج ضروری ہے کہ کل وہ ریکارڈ ہوا ہے تو یہ بھی ریکارڈ ہو جائے تصحیح، کیونکہ ظاہر قرآنی آیات کا معاملہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے. انسان ذرا سا زیر زبر آگے پیچھے ہو جائے تو سب مطلب بدل جاتا ہے. تو ہماری عادت ہے کہ اگر ایسا ہو تو فوراً ہم اس کی اصلاح اور تصحیح بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک کوئی آیت ذہن میں آتی ہے، اچانک کوئی مطلب ذہن میں آتا ہے. ممبر کی یہ کرامت ہے، اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا، ممبر کی وجہ سے آ جاتا ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا تو ہمیں بات بھی وہی کرنا تھی، تو آج وہ آیت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں کہ عالم الغیب، یہ سورہ جن کی 76ویں آیت ہے. 75 76 کو ملا کے معذرت، سورہ جن کی 26ویں 27ویں آیت کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ مطلب سامنے آ جائے گا. عالم الغیب، غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ وہی اللہ عالم الغیب. فلا یظہر علی غیبہ احدا، یہ وہ لفظ ہے جو اللہ بھول گیا تھا میں، خالی غیب ہی ساتھ پڑ گیا تھا، اب یہ صحیح ہو گیا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کسی پر اپنے اس غیب کو ظاہر نہیں کرتا، یا اس غیب پر کوئی ظاہر نہیں ہوتا. احدن، کوئی ایک بھی، کسی پر یہ غیب اللہ کا ظاہر نہیں ہوتا. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کے غیب پر کوئی آدمی نہیں جان سکتا، کوئی اس کا علم نہیں رکھ سکتا، یہ کسی پر ظاہر اللہ نہیں کرتا. یہاں تک بات اگر پڑھیں گے تو آدھی ہے، پھر وہی والی بات ہوگی کہ نہیں کوئی علم غیب نہیں رکھتا اللہ کے سوا، کوئی علم غیب نہیں رکھتا. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہے نا. لیکن اس کے بعد والی آیت کا پہلے جملہ الا من ارتضی من رسول، سوائے ان کے کہ چند لوگوں کے ارتضاء، وہ ظاہر رضا اس کا مادہ ہے، چنے ہوئے منتخب جن سے اللہ راضی ہوا ہے، وہ لوگ جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اللہ کے مرتضیٰ بندے کا، اللہ سوائے ان مرتضیٰ بندوں کے کہ جن میں سے کچھ کا، تمام رسولوں کا بھی نہیں، من رسول، رسولوں میں سے اللہ نے کچھ کا انتخاب کیا. اور وہاں بھی درجہ بندی، یعنی اللہ کے ساتھ بتا دیا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ یہ علم دیتا ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں یہ علم دینا ضروری ہے. کیوں؟ اگر یہ علم نہیں دیا جائے گا تو پھر دیکھیے ٹکرا جائے گا علم، انبیاء کا علم معاذ اللہ کم ہو جائے گا. کیسے کم ہو جائے گا؟ ہاروت ماروت کا ذکر ہے کہ نہیں ہے سورہ بقرہ میں؟ ہاروت ماروت آئے، لوگوں کو جادو ٹونا سکھایا، جادو سکھایا، اور یہ کہا بھی کہ دیکھو اس کو غلط استعمال نہ کرنا، اس سے لوگوں میں جدائی نہ ڈالنا، خاندانوں کو نہ توڑنا، میاں بیوی کو الگ نہ کرنا. کرتے ہیں نا سب کام بھائی، جعلی بے شمار جعلی ہیں مگر کوئی نہ کوئی اصلی تو ہے نا. یہ علم تو ہے، قرآن میں جب ذکر ہے اس کا، سحر کا ذکر ہے کہ نہیں ہے کسی جگہ؟ وہ جناب موسیٰ کا ساحروں سے مقابلہ ہوا نا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، تو اس کا مطلب جادوگر تھے نا تو مقابلہ ہوا. بس وہ علم، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ وہ علم کیا ہے، اس کا حاصل کرنا باطل ہے، وہ گناہ ہے. معصومین نے بھی روکا، علم ہے مگر اس علم کا حاصل کرنا علم دین نہیں ہے، جس سے لوگوں میں جدائی ڈالی جائے اور کچھ جو جھگڑا فساد کیا جاتا ہے، اس کی زبان بندی کر دو، اس کا یہ کر دو، اس کا وہ کر دو. اگرچہ کہ ہر آدمی کا اس پر عقیدہ اور یقین ہوتا ہے، اسی لیے جلدی بے وقوف بن جاتا ہے، جبکہ یہ علم جاننے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں. کوئی اکا دکا، یہ پورے پاکستان میں ممکن ہے 100 ہوں تو یہ بہت زیادہ ہوں گے جو میں بتا رہا ہوں، 100 کی تعداد بھی بہت ہوگی اگر ایسے. لیکن علم ہے مگر اس علم کا حاصل کرنا منع قرار دیا گیا نا. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. کہہ دیجیے پناہ مانگتا ہوں اس سے. اور جب گٹھان باندھنے والیاں گٹھان باندھتی ہیں، یعنی کرتے تھے نا کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے نا، کہ جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ رسول کہہ دیجئے
یعنی رسول نے بھی قرآن کے سائے میں، وحی کے سائے میں بتا دیا کہ یہ بھی علم ہے، مگر یہ علم کیا ہے؟ یہ علم جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ تو کچھ علوم ایسے ضرور ہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے، علم ہیں مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ ہاں، علم غیب، کون سے علم غیب سے اللہ راضی ہے؟ کہ جو اللہ نے دیا۔ کن کو دیا؟ کچھ ہستیوں کو دیا۔ انہیں ہستیوں کے ذریعے سے یقین رکھیے اس بات کا کہ کچھ غیر معصوموں کو بھی، معصومین کو بھی معصومین نے تفویض کیا۔ آج مثالیں دوں گا، یعنی معصومین سے اگر لو لگائے گا انسان تو وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ ان علوم میں سے کچھ صدقہ اسے مل جائے، کچھ تھوڑی سی خیرات اسے مل جائے تو وہ بتا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہت ہی عظیم ہستی گزرے، اور بھی مثالیں دوں گا لیکن آپ کو ذہنوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقام و نام سنا ہے نا آپ نے، عارف دورہ، اس زمانے کی عارف ترین شخصیت، اس کی باتیں، ایک جملہ جو ہوتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ تو کیا تھا؟ کون سا علم غیب ہے؟ یہ علم غیب وہ نہیں کہ جس کا کہ عالم الغیب وہ بس اللہ کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس ہی نہیں۔ یہ وہ علم ہے کہ جو معصومین کے وسیلے سے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے جب انسان ریاض کرتا ہے، ریاض یعنی مشق کرتے ہوئے آگے بڑھتا جاتا ہے تو اللہ اپنے خاص بندوں پہ بھی کشف حجاب کرتا ہے۔ اب سب سے بڑی مثال فضائل میں دے دوں، یہ بات مصائب میں پڑھی جاتی ہے، میں فضائل میں پڑھا رہا ہوں آپ کے، کہ اس سے آسان مثال سے میں سمجھا ہی نہیں سکتا آپ کو اپنے مطلب کو نہیں سمجھا سکتا کہ شب عاشور کیا ہوا تھا۔ سارے امتحانات لینے کے بعد پہلے حسین نے جنت نہیں دکھائی ہے، پہلے کشف حجاب نہیں کیا، پہلے دکھا دیتا پھر تو کہتے جنت کے لالچ میں لڑ رہے ہیں۔ پہلے تو امتحان لیا نا، جانے والے چلے گئے تھے، 9 تک جاتے رہے، پھر جو رہ گئے تھے 72 یہ مغربین کے بعد خطبہ دیا، ان سے کہا تم بھی جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، نہیں گئے۔ پھر آدھی رات کے وقت بلایا، نہیں گئے۔ پھر چراغ بجھایا، نہیں گئے، کہ مسئلہ جنت کا نہیں ہے، حالانکہ امام نے ضمانت دے دی تھی نا، بھائی میں ضامن ہوں تمہاری شفاعت کا، جاؤ، کہ نہیں گئے۔ کیوں؟ غیرت اور حمیت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ فاطمہ کے لال کو درندوں کے درمیان میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب یہ امتحان لے لیے کہ لوگوں نے اپنی تلواریں ڈال دی قدموں میں حسین کے کہ آپ حکم کیجیے اپنی گردن کاٹ دیتے ہیں، جا تو نہیں سکتے، آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے، اور حکم نہ دیجیے گا، ہمیں جانے کا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا۔ یہاں تک جب ہو گیا امتحان، اب حسین نے کشف حجاب کیا کہ نہیں کیا؟ کہ اب آسمان کی طرف دیکھو میرے ساتھیوں، اپنے انصار سے کہا میرے شیرو دیکھو۔ اب جب اوپر دیکھا سب نے تو ان میں کوئی امام تو نہیں ہے نا، غیر معصوم ہے سب انصار حسین کے، کشف حجاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بس کہاں تک پہنچے وہ معصوم کی محبت میں، حسین کی محبت میں، وہاں تک پہنچے کہ ان کے لیے کشف حجاب ہوا، اور جنت میں اپنے اپنے مقامات کا مشاہدہ کیا اصحاب حسین۔ دیکھیے سمجھ میں آ گئی بات؟ جو میں کہنا چاہ رہا تھا شروع میں آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، مطلب آسانی سے سمجھ میں آ گیا کہ جب انسان معصوم کے در سے وابستہ ہو جائے اور ریاض کرتا ہوا، مشق کرتا ہوا، محبت میں ڈوب کر وہاں تک پہنچے، تو آپ کے سامنے اس سے بڑی مثال نہیں آ سکتی کہ حسین نے کشف حجاب کر دیا ان لوگوں کے لیے، اور ان سب نے اپنے اپنے مقام کو دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ بس اب جب غیر معصوم کو معصوم سے توسل کر کے یہ مل سکتا ہے مقام، تو معصوم کے علم کا کیا حال ہے؟ وہی مثالیں دینا چاہتے ہیں آپ کو، لیکن ہم نے بتا دیا، کل آپ سے وعدہ کیا تھا کون سے علوم کو منع کر دیا گیا، جتنے فتنہ پرور علوم ہیں ان سے منع کر دیا گیا کہ ان کی طرف نہ جانا، کیونکہ بنا اس پر ہے کہ آج تھوڑا سا محدود وقت لیں گے، بارش کی وجہ سے ظاہر ہے پریشان بھی ہیں لوگ، اتنی بارش میں آ بھی نہیں پائیں گے، آ بھی نہیں سکے ہوں گے، لیکن مجلس تو بہرحال ہونی ہے، مجلس تو ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ تو نہیں رکتا، طوفان ہو، سیلاب ہو، جو بھی ہو، مجلس تو ہونی ہے جب تک یہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ تو اس سے تو یہ وہ مچھلی ہے جو اس پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتی نا، اسی کے اوپر تو ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں، اسی پر تو لڑا جا رہا ہے، اسی پر تو شہادتوں کا سلسلہ ہے جو نہیں رک رہا 14 صدیوں سے، یہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، یہ تو ہوگا الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ میں تو یار ہو کے بیٹھا تھا، مجھے معلوم تھا کہ مجلس ہوگی، ہر حال میں ہوگی، چاہے کمرے میں ہو کہیں ہو، مجلس تو ہونی ہے، مجلس تو نہیں رکے گی۔ ایک صلوات دے دیے محمد آل محمد پر بس۔ اچھا اب دیکھیے کہ علم معصوم کیا ہے، علم معصوم کے کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ صاحب آپ مبالغہ کرتے ہیں کچھ لوگ، بلکہ اچھے خاصے لوگ ہیں، پورا طبقہ ہے، نہیں علم غیب ان کو نہیں۔ کیوں علم غیب نہیں ہے؟ یہ صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اچھا جو ان کا علم ہے
وہ کیا ہے کہ وہ ریاضت اور مشق کی وجہ سے. اچھا اگر انہیں منصب ملا ہے، دیکھیے جو جواب دے رہا ہوں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوں گے، اور بہت ساری چیزیں پوری دلیل اس پہ قائم کی ہے کہ نہیں یہ جو آپ کہتے ہیں معصوم منصوص من اللہ، یہ بات درست نہیں ہے. علم غیب بھی ان کو نہیں. تو میں ان کے سامنے سیدھا سیدھا بچوں والا سوال رکھ رہا ہوں کہ میں بچے ہی ہوں، ظاہر و عالم تو ہوں نہیں اتنا بڑا، تو علمی حساب سے تو میں باہر ایک طالب علم ہوں، تو ایک طالب علم کے حیثیت سے ایک سوال رکھ رہا ہوں، اور ہمیشہ آپ کو یہ سوال کام دے گا. تو میرے ایک ساتھ سے جب گفتگو ہوئی تو میں نے وہ دلیلیں دیتے رہے کہ یہ میں نے آخر میں ایک سوال کیا، میں نے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ائمہ طاہرین کو جو منصب ملا وہ ریاضت اور مشق کے بعد ملا. کہنے جی ہاں، وہ تقویٰ ان کا اور ان کی عبادت ان کو اس مقام پہ لے گئی. تو میں نے کہا جب ان کو یہ ریاضت اور مشق کے بعد ملا، محنت کے بعد ملا، تو پھر تو کوئی بھی آدمی یہ کر سکتا ہے نا بھائی. جتنی ریاضت انہوں نے کی، کیونکہ آپ کے بقول وہ معصوم تو ہے ہی نہیں. جب وہ معصوم نہیں ہے تو غیر معصوم ہے، اور انہوں نے یہ سب مقامات حاصل کر لیے، تو بھائی کوئی بھی کر سکتا ہے نا. پھر اب ذرا سا وہ کنفیوز ہوئے، زبان ان کی لڑکھڑائی. میں نے کہا بتائیے نا بھائی، کوئی بھی آدمی ایکس وائی زیڈ، میں نہ صحیح کوئی صحیح، کوئی بھی جب اتنی ریاضت کر لے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں غیر معصوم ہے، علم غیب بھی نہیں ہے ان کو، اور یہ اپنی ریاضت اور تقویٰ کی وجہ سے وہاں پہ پہنچے، تو کوئی بھی شخص تقویٰ کر کے اس منزل تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر اس منزل تک پہنچ سکتا ہے تو بھائی معذرت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، پھر ان سے آگے بھی جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی عام انسان بقول آپ کے، یہ بھی عام انسان. عام انسان میں تو پھر یہ ہو گیا نا کہ عام انسان برابر آ جائے گا نا. تو جو بھی آ سکتا ہے، جو بھی اس وقت یہ 12 ہی کیوں آئے؟ کوئی 13واں آ جاتا، انہی کی اولاد میں آ جاتا، ان کی نسل میں آ جاتا، ان کے بھائیوں میں آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ نہیں آئے تو پھر اب یہاں پہ آ کے ان کی زبان بند ہو گئی. میں نے کہا یہی فرق ہے منصوص من اللہ میں. بے شک اللہ نے اشرف المخلوقات کسے بنایا؟ انسان کو بنایا نا. لیکن جیسے میں درجے بتاتا رہتا ہوں نا، ایسی انسان کے بھی درجے، انسان کے درجے. بے شک انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ساری مخلوقات میں اشرف مخلوقات کون ہے؟ اشرف مخلوقات. تو کیا سارے انسان اشرف مخلوقات ہیں؟ نہیں، ان میں ایسے بھی تو ہیں جو جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو حیوان ہے بلکہ ان سے بھی کمتر ہیں، ذلیل ہیں، گرے ہوئے ہیں، حقیر ہیں، گمراہی میں ہیں. یعنی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اشرف مخلوقات تو نہیں ہوئے نا. تو بس اشرف مخلوقات یہاں بھی مدارج ہیں، درجہ بندی ہے. عالم الست میں جن ارواح نے جیسے اقرار کیا، اللہ نے ویسا ہی منصب دیا کہ نہیں دیا؟ تو کتنا ہی متقی بن جائے، کتنا ہی پرہیزگار بن جائے، ہاں کسب فیض تو معصوم سے ضرور کر سکتا ہے. معصوم سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا. امام سے کسب فیض کر کے خود امام بن جائے، دعویٰ بھی کر دے امامت کا، لوگ اس کو مان بھی لیں، لیکن معصوم کے برابر آ جائے، یہ ناممکن ہو جائے گا نا. اب علم معصوم کیا ہے وہ بتا دیں. یہ تمہید بنانے کے بعد، مقدمہ بنانے کے بعد، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے کائنات میں یہ موجودات، تضادات ہم کہتے ہیں نا، جس کو بعض اوقات کہتے ہیں تضادات. خود انسان میں بھی نا، انسانوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ رنگ و نسل کا فرق ہے، ماحول کا فرق ہے، موسموں کا فرق ہے. کہتے ہیں صاحب اگر کاش ہم وہاں پیدا ہو گئے ہوتے سوئٹزرلینڈ میں تو کتنا اچھا ہوتا. آپ کو کیا معلوم کہ گرم علاقوں کی خوبیاں کیا ہیں، سرد علاقوں کی خرابیاں کیا ہیں؟ یہ سب ان میں ڈیٹیل میں جائیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ کیا اس میں راز ہیں. نہیں، یہ سب ایک نظم و ضبط کا پابند ہے. یہ جتنا بھی سسٹم ہے نا نظم و ضبط کا. ہم چھوٹے بڑے ہونے کی بات کہتے ہیں نا کہ بڑا پن اور چھوٹا پن، یہ ساری مختلف مقابلے کرتے ہیں. اب دیکھیے کائنات میں بھی ہے نا، ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک کتنا فرق ہے. ذرے بھی یہ گلا کر سکتا ہے نا، معبود تو نے مجھے آفتاب کیوں نہیں بنایا؟ لیکن آفتاب بے شک ایک حساب سے بڑا ہے، اور روشنی بھی دے رہا ہے، توانائی بھی دے رہا ہے، گرمی بھی دے رہا ہے، سردی سے بھی بچاتا ہے، سب دے رہا ہے نا، توانائیاں دے رہا ہے. لیکن ذرہ اپنی حیثیت ایک الگ رکھتا ہے. ذرے کی حیثیت کیا ہے؟ ذرے کا انگلش ترجمہ ہے ایٹم. آخری وہ ذرہ جو نظر بھی نہ آئے، اس کا نام کیا ہے؟ ایٹم. اب یہ ایٹم کتنی اہمیت کا حامل ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ اس ذرے میں اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے.
کہ جب اس ذرے کو، اس ایٹم کو کھولا گیا، اس ایٹم کو جو نظر بھی نہیں آ رہا، بڑی بڑی خوردبینوں سے نظر آتا ہے، اس ایٹم کو جب کھولا تو اس ایٹم میں سے کائنات نکل آئی. اب یہ سائنس بچے پڑھتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر اچھے انداز میں جانتے ہیں اس کو. اس میں سے کیا کیا چیزیں نکل آئی، الیکٹران نکل آئے، پروٹون نکل آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا کہ نہیں نکلا. یعنی اس ایک ذرے کو جب توڑا، جو ذرہ نظر بھی نہیں آتا آپ کو، یہ ذرہ نہیں بات نہیں کر رہا، اس ذرے سے بھی چھوٹے ذرے ہیں، اس سے بھی 10 لاکھ گنا چھوٹا ذرہ ہے جو ایک ذرہ آپ کو نظر آتا ہے، اسے کہتے ہیں ایٹم. اس ایٹم کو بھی سائنسدانوں نے توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو اس میں سے نامعلوم کیا نکلنا شروع ہو گیا. اور جناب اس ایٹم کی بھی آخری قوت قرار پائی ماء، یعنی کیا چیز؟ پانی. اس پانی سے جو توانائی پیدا کرتے ہیں نا آپ، وہ پانی. بس اب آپ دیکھیے کہ معصوم کا علم کیا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا نقطہ با کا، تحت وہ جو با کا نقطہ ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن قبول کر لیا. کیوں کہ معصوم فرما رہے ہیں، کیونکہ علی فرما رہے ہیں. اب آئیے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولا کائنات. اگر میں چاہتا تو اس پانی سے نور پیدا کر دیتا. وَلَوْ شَئْتُ لَجَعَلْتُ الْمَاءَ نُورًا. اگر میں چاہتا تو اس پانی کو نور بنا دیتا. اب بتائیے اس زمانے میں کسی کی سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا، مگر مینو ان قبول کر لیا. کیوں قبول کر لیا؟ بھائی معصوم فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں. آج سائنس نے بتایا نا کہ ساری توانائی کا سر چشمہ پانی ہے، پانی ہی سے نور نکلے گا. تو جب ایٹم کو توڑا تو یہ سارے راز ظاہر ہوئے کہ حقیقت میں زندگی کیا ہے، وہ پانی ہے. پانی سے زندگی، پانی سے توانائی. لہذا مولا فرما رہے کہ سورج سے نہیں، میں پانی سے بھی چاہوں تو نور پیدا کر دوں. آج پانی سے نور پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ علم معصوم جو احاطہ کرتا ہے کہ تم ترقی کرتے ہوئے کہیں بھی کسی زمانے بھی پہنچو گے، یہ دعویٰ نہیں کرنا کہ علی سے زیادہ علم ہے تمہارا. یہ اس لیے اقوال ہیں معصومین کے، تاکہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ تم ان سے زیادہ جانتے ہو. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں معصوم ہر چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا، لیکن بیان سب چیز کو کیا. کیوں کیا؟ کہ قرآن کا جو علم، کتاب کا جو علم علی کے سینے میں ہے وہ کسی اور کے سینے میں نہیں ہے. جو کتاب کا علم میں رکھتا ہوں وہ کوئی علم، وہ کوئی شخص نہیں رکھتا. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد پر. آئیے بس میں نے عرض کیا کہ نظام، کائنات کا نظام نظم و ضبط کا پابند ہے. لہذا ذرہ بھی جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ذرہ بھی جانتا ہے. یعنی ذرہ یہ اللہ کے عدل کا نظام ہے، عدالت ہے کہ اگر ایٹم ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے، اگر مکھی ہے تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے. ایک تجربہ میں نے پڑھا ہے، ظاہر ہے کہ جا کے تو نہیں دیکھا لیکن پڑھا تھا، اور بہت پہلے پڑھا تھا، آج پڑھا بھی تقریباً کوئی 30 سال پہلے تھا، کہ چائنا کے کسی گاؤں میں یہ تجربہ کیا گیا کہ وہاں سے مکھیاں بالکل ختم کر دی گئیں، کہ مکھی یہاں پر نہ ہو، ایک بھی مکھی نہ ہو. تنگ کرتی ہے نا آدمی کو. 2 سال کے بعد وہاں اس بیماری نے جنم لیا جو پہلے نہیں تھی. اب جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکھیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو گئی، کیونکہ مکھیاں وہ جراثیم کھاتی تھیں، مکھیاں اس جراثیم کو ختم کرتی تھیں. تو ٹھیک ہے ہمیں اذیت تو دیتی ہے، کھانے میں بیٹھے گی تو نقصان دہ. اب یہ نہ سمجھے گا کہ چائے میں مکھی گر گئی تو پی جاؤ. مولانا نے کہا ہے مکھی بڑے فائدے مند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہوتا ہے نا ایسا کہ آپ چائے میں گر گئے، کھانے میں گر گئے کھا جاؤ. مولانا نے کہا تھا اس میں بڑا فائدہ نہیں. میں ایک رخ بتا رہا ہوں، ایک رخ، کہ اگر حرام جانور اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کر دیا معبود؟ جب یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، نجس ہے، عین نجس ہے، کیوں پیدا کیا؟ نہیں، اس لیے بنایا اس کو کہ غلاظتوں کو کھانے کے لیے بھی ایک جانور ہونا چاہیے، تاکہ وہ غلاظتوں کو کھائے، وہ نجاستوں کو کھائے، وہ نجاستوں کا، کیونکہ اس کے جسم کے اندر نجاست جاری ہے، لہذا تمہارے لیے بھی کھانا حرام ہو گیا. جیسے آپ اپنے گھر میں ایک کونا بناتے نہیں بناتے، ایک کوڑے دان کی جگہ یا اور بھی جگہ بناتے کہ نہیں بناتے، اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے بناتے کہ نہیں بناتے؟ کیوں بناتے ہیں؟ کہ بیڈ لگا کے سو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، بیڈ لگا کے تو نہیں سو سکتے، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بڑے بڑے شہر اب پورے کچرا خانہ بن گئے، کوئی کچرا اٹھانے کی جگہ نہیں رکھی. بھائی کچرا اٹھانے کی جگہ نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ خرابی پیدا ہوگی نا. لہذا کچرے دان ہونا چاہیے جہاں کچرا ڈالا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
تھوڑا سا پانی دو. اللہم صلی علی. اب دیکھیے کہ ہم آپ کو اہمیت بتا دیں گے ایٹم کے جو مثال دی ہم نے کیوں دی اہمیت. وہ روایت پوری نہیں پڑھیں گے, روایت ہم نے بھی پڑھی اور آپ سارا سال سنتے بھی رہتے ہیں. وہ جو 10 طاقتور چیزیں ہیں نا, یہ معصوم نے بتائی تھی نا, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی تھی. آپ نے بتائی تھی نا, معصوم نے بتائی تھی. پتھر, پہلی سخت چیز جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ پتھر کہہ لیجئے, مٹی کہہ لیجئے, ایسے ہی ہے نا. اس پتھر کو جو چیز توڑتی ہے اس سے زیادہ طاقتور وہ چیز کیا ہے؟ لوہا. لوہا اس کو توڑ, حالانکہ لوہا بھی پتھر کی قسم ہے. لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ کانوں سے نکلتا ہے نا. پتھر جب اپنی ارتقائی منزل طے کرتا ہے تو کبھی لوہا بن جاتا ہے. اب یہ زمین کی خاصیت ہے, اور زمین اچھی ہو تو وہ کبھی نمک بن جاتا ہے. پتھر ہے نا, یہ کھیوڑا کی کانیں کیا ہے؟ پتھر ہے. اندر وہ تغیرات زمانہ نے کیا کیا, اس کو نمک بنا دیا, اس پتھر کو نمک بنا دیا. اس میں کان میں کتا بھی پھینک دیا جائے نمک بن جائے گا تو نجاست ختم ہو گئی. اب نمک ہے, نمک وہ کو توڑ کے کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ عین نجاست ختم ہو گئی. نمک بن گیا نا, پورا کا پورا وہ نمک بن گیا. مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ وہ عین نجاست کا اس پر سے وہ زائل ہو گیا, کیونکہ اس میں تحول پیدا ہو گیا, وہ تحویل ہو گیا, وہ تبدیل ہو گیا. نمک میں پورا کا پورا وہ نمک بن گیا. جب پورا کا پورا نمک بن گیا تو اس کی نجاست کیا ہوئی؟ وہ ختم ہو گئی, تو نمک بنا. اور کہیں ہوا تغیر پیدا کیا تو عقیق بن گیا. ہے تو پتھر نا, لیکن قیمت بڑھتی گئی کہ نہیں بڑھتی گئی؟ عقیق بن گیا, فیروزہ بن گیا, زمرد بن گیا, اور پتہ نہیں کیا کیا بن گیا, سونا بن گیا, چاندی بن گیا. یہ سب وہیں سے نکل رہا ہے نا, یا سمندر کے اندر سے, وہ الگ بحث ہے. لیکن ہے نا, تغیر پیدا ہو رہا ہے نا. وہ تغیر, مٹی اپنی حیت تبدیل کر رہی ہے, وہی مٹی پتھر اپنی حیت تبدیل کر رہا ہے. خیر, اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ تغیرات ہیں, تحولات, کہ جیسی زمین ہوگی ویسے اب یہ بارش برس رہی ہے. کہیں یہ نکاسی کا انتظام نہیں, تالاب بن گیا, مصیبت بن گیا, ابھی وہ تالاب سے تیر کر آ رہے ہیں, پار کر کے آ رہے ہیں, سڑک بند ہوگی. اگر نظام صحیح ہوتا تو رحمت ہے نا. بارش تو رحمت ہے ہر جگہ. بنجر پہاڑوں میں برسے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا, اگے گا کچھ؟ بنجر پہاڑوں میں بارش برستی ہے, رحمت ہے کہ نہیں ہے اللہ کی؟ کچھ اگتا ہے کبھی وہاں؟ نہیں اگتا. تو اس میں پہاڑ کا, بارش کا کوئی قصور ہے؟ بارش کا تو قصور نہیں ہے نا. بارش رحمت ہے, برس رہی ہے. زمین کا قصور ہے, کیونکہ زمین میں وہ صلاحیت نہیں ہے نا. اب وہی بارش جب بنجر زمین پہ برسی تو کچھ نہیں ہوا. زرخیز زمین, پیاسی زمین, جیسے ہی اس پر پانی پڑا بارش کا, سبزہ اگتا ہے کہ نہیں اگتا؟ کسان خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ رحمت ہے نا. تو رحمت میں فرق نہیں ہے, زمین میں فرق ہوتا ہے. زمین بنجر ہوگی تو رحمت کوئی اثر نہیں دکھائے گی, زمین زرخیز ہوگی تو فوراً اثر دکھائے گی. پس یہ 1400 سال سے فضائل علی پڑھے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, سنے جا رہے ہیں. یہ تو رحمت ہی رحمت ہے نا, ہے نا. اثر کیوں نہیں ظاہر ہو رہا؟ بھائی اثر ظاہر ہونے کا مسئلہ سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ فضائل علی تو بیان ہو رہے ہیں, ان کے کوئی کمی نہیں ہے. یہ زمین کا قصور ہے, دل کی. اگر دل کی زمین بنجر ہے تو سنے گا, نعرے لگائے گا, چلے جائے گا. اگر زمین زرخیز ہے تو علی کا ذکر سنے گا, کردار میں ظاہر ہو جائے گا, عمل میں ظاہر ہو جائے گا. یعنی اس میں فضائل کا قصور نہیں ہے کہ آپ کا ذکر علی ہو رہا ہے, کرداروں پہ اثر نہیں پڑا. کردار کا اثر ہے تو یہ زمین دیکھو نا, کیسے ماحول میں رہتا ہے, کس جگہ رہتا ہے, کن لوگوں کے درمیان رہتا ہے, کن کے ساتھ رہتا ہے. یہ سب چیزیں اثر انداز ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو بس جہاں یہ زمین زرخیز ہو, ماں باپ نے, بہن بھائیوں نے, بزرگوں نے یہ زمین زرخیز رکھی ہوگی, وہاں جب یہ ذکر فضائل کی رحمتیں باراں پڑے گی, چند چھینٹے بھی پڑیں گے تو کردار تبدیل ہو جائے گا, ہے نا. زرخیز زمین ہوگی, ایک دم سبزہ ظاہر ہو جائے گا. اس کے اوپر صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. بس وہ جو میں بتا رہا تھا کہ پتھر, اور پتھر سے سخت کیا بتایا معصوم نے؟ دوسرے امام سے ہی روایت یاد رکھیے گا. اور یہ دوسرے امام نے بھی اس وقت بیان کیا جب مولا نے حکم دیا, مولا کے سامنے کے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھو ان سوالات کے جواب. لیکن کیونکہ مجھے تفصیل میں جانا ہے تو روایت میں اس لیے تفصیل سے نہیں پڑھ رہا کہ وہ آپ سنتے رہتے ہیں. اسے سخت کیا کہا؟ لوہا.
حالانکہ لوہا بھی پتھر کی ایک قسم ہے نا. لوہا مارو گے ٹوٹ جائے گا, یہ پتھر لوہے کو نہیں توڑے گا, لوہا پتھر کو توڑ دے گا. لوہے سے سخت کیا چیز ہے؟ کہا آگ. یہ آگ کیا کرے گی؟ آگ حالانکہ اسی کو پتھروں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے, لوہے کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے. منبع سرچشمہ یہی ہے آگ کا. اب یہ کہ وہ ترقی کرتے کرتے آج جس طرح سے بھی ہو, لیکن سرچشمہ جو ہے آگ کا وہ یہ پتھر کو پتھر سے ٹکراؤ گے تو آگ پیدا ہوگی, لوہے کو لوہے سے ٹکراؤ گے تو آگ پیدا ہوگی. فارمولہ یہی ہے جو ہزاروں سال سے وہ یہی ہے. اب اس کا یہ جتنے بھی ماڈرن طریقے جتنے بھی آ گئے وہ سب اپنی جگہ, لیکن اصل مسئلہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ لوہے کو کون سی چیز سخت ہے؟ اس سے طاقتور آگ. آگ اس کو پگھلا دے گی, یہ اتنا سخت لوہا پگھل جائے گا, ختم ہو جائے گا. آگ سے سخت کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ پانی ہے. یہ پانی آگ پر ڈالو گے آگ بجھ جائے گی. یعنی آگ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ پانی سے لڑ سکیں. آگ اور پانی کی لڑائی میں ہمیشہ فتح کس کی ہوتی ہے؟ پانی کی ہوگی, آگ کی نہیں. پانی ٹھنڈا ہے, آگ گرم ہے. آگ ہار جائے گی, پانی اپنی ٹھنڈک کی وجہ سے جیت جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا بڑا کول مائنڈ ہے, بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی. ٹھنڈے مزاج کے آدمی سے ہمیشہ ڈرا کرو, آگ پر یہ حاوی آ جاتا ہے, آگ اس پر حاوی نہیں آ سکتی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ پانی جو ہے یہ بجھا دیتا ہے, یہ آگ پر بھاری ہے, بہت بھاری ہے. بھائی اس سے طاقتور کیا چیز ہے؟ کہا بادل. دیکھا ہے نا ہم نے تو بہت یہ منظر دیکھا ہے, کیونکہ ساحل پر رہتے ہیں, کبھی تیز گرمی میں ادھر سے گزرنا ہوتا ہے, دور سے ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, دور سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ مئی جون میں گزرے سمندر کے پاس سے تو آپ کو نظر آ جائے گا, ممکن ہے دریاؤں میں بھی, لیکن میں تو اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے اڑتے ہوئے دیکھا باقاعدہ, ایسے بھاپ بن کے اڑ رہا ہے. یہ پانی اڑ رہا ہے, یہ بادل اس پانی سے زیادہ طاقتور ہے, اٹھا لیتا ہے, پانی کو اٹھا لے جاتا ہے, ہوا میں لے جاتا ہے. اس بادل سے طاقتور کیا ہے؟ ہوا, جو اس بادل کو چلاتی ہے, یعنی پانی کو ہوا میں لے کر چل رہی ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ بہت ساری سائنسی توجیحات ہیں نا اس کی, سائنس توجیحات کرتی ہے نا, اب صحیح کرتی. یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, یہ وجہ ہے, ایسے ہی گرمی اس پہ دھوپ کی پڑتی ہے, دھوپ کی وجہ سے پانی بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے, ہوا میں بادل بن جاتا ہے. پھر یہ جہاں جاتا ہے اس کی بھی تعویلات ہے کہ کہاں برسے گا, کیوں برسے گا, کس وجہ سے برسے گا, مانسون. میں سب مانتا ہوں ان کی تعویلات نہیں بلکہ ان کی تحقیقات, بلکہ ان کے سائنسی نتیجے میں سب مانتا ہوں, میں کسی کا بھی انکار نہیں کرتا. لیکن آخر میں سوال ایک یہی آتا ہے کہ یہ سسٹم بنایا کس نے؟ بھائی تم 6 دن پہلے بھی بتا رہے ہو کہ ہاں بدھ کو ملتان میں بارش ہوگی, میں بھی دیکھ رہا تھا نقشے میں, لیکن سوال یہ کہ آپ روک سکتے ہو تو روک لو نا, روک سکتے ہو تو روک لو, نہیں روک. اس کا مطلب ایک سسٹم ہے جس پہ تم پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ تمہیں کچھ چیزیں پتہ چل گئی کہ بارش کہاں زیادہ ہوگی, کہاں کم ہوگی, کیوں ہوگی, کس لیے ہوگی, کیسے ہوگی, کہاں بادل برسے گا, کہاں نہیں برسے گا. وہ بھی 100% صحیح نہیں ہوتی نا باتیں, 100% تو صحیح نہیں ہوتی, لیکن بہرحال یہ بھی بڑا کمال ہے سائنسدانوں کا. یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے. لیکن اس سسٹم میں مداخلت تو نہیں کر سکتے, اس سسٹم کو آج تک کوئی بدل تو نہیں سکا. ہاں مصنوعی بادل بنا کے بھی بارش برسا سکتے ہو, کیوں نہیں برسا سکتے ہو؟ یہ جو اللہ کا سسٹم ہے اس کو بدل سکتے ہو؟ نہیں بدل سکتے نا. گرم علاقوں کو سرد علاقوں کو گرم تو نہیں کر سکتے ہو نا, یہ تو نہیں کر سکتے. سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتے. تو یہ نظام جو آپ سمجھ پائے ہیں, آخر اس نظام کا بنانے والا کون ہے؟ میں نے کہا اللہ. جناب میکائیل بارش کے فرشتے وہ برساتے ہیں, آپ نے کہا نہیں بھائی یہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سسٹم مجھے بتا دیا, سسٹم کس نے بنایا؟ یہ سسٹم کہاں سے آیا؟ یہ ایسا نظام کیوں چل رہا ہے؟ سورج کبھی لیٹ ہو جائے نہیں, پوری دنیا میں جتنی دیر جہاں جس مہینے میں نکلتا ہے ویسے ہی نکل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں آج بھی 22 گھنٹے کا دن ہے, 22 گھنٹے کا یہ کل 12 گھنٹے کا نہیں کر سکتے نا. اور سردی میں وہ ہو جاتا ہے 4 گھنٹے کا دن یا 5 گھنٹے کا دن, تو کل وہ 8 گھنٹے کا نہیں کر سکتے. تو جو اللہ نے سسٹم بنا دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں, کیونکہ وہ قیامت آ جائے گی نا. جیسی نظام ادھر ادھر ہوا اسی کا نام ہے قیامت. تو یہ نظام اللہ نے بنایا ہے نا, کوئی بنانے والی قوت ہے. بس یہ بادل, اس بادل سے طاقتور کیا چیز ہے؟ وہ ہوا جو اسے لے کے جا رہی ہے. اس ہوا سے طاقتور ہے وہ فرشتہ جو ہوا پر مسلط ہے. وہ کون ہے؟ حضرت میکائیل. ایسے ہی ہے نا بھائی,
حضرت اسرائیل موت کے فرشتے، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، حضرت جبرائیل ملائکہ کے سردار روح الامین، اور حضرت میکائیل یہ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، ان کے ذمہ ہے یہ بارش وغیرہ۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا اس میکائیل سے طاقتور ہے موت کا فرشتہ۔ حضرت اسرائیل اس سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، جو میکائیل کی روح بھی قبض کر لیں گے، اور میکائیل سے طاقتور ہے خود موت، جو میکائیل کو بھی جھپٹ لے گی، جناب میکائیل کو بھی آ جائے گی، موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گی، کہ کل نفس، کیسا بھی نفس ہو اس کو موت آنی۔ یہ کل نفس جو 3 بار تکرار ہوا ہے نا قرآن مجید میں، کل نفس ذائقۃ الموت 3 بار تکرار ہوا ہے، کیوں؟ اسی لیے کہ نفس جیسا بھی ہوگا اسے موت آئے گی، نفس مطمئنہ ہو، نفس لوامہ ہو، نفس امارہ ہو، نفس حیوانی ہو، نفس ملکوتی ہو، نفس ناسوتی ہو، ہزاروں سینکڑوں نہیں تو درجنوں قسمیں کی ہیں، عرفاء نے الگ نفس کی قسمیں کی ہیں، قرآن میں یہ 3 بتائی گئی ہیں، یہ الگ، اور پھر اس کے بعد وہ نفس معصوم الگ ہے، لیکن نفس ہے۔ اسی لیے ہر نبی کے پاس ملک الموت آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا۔ اب آپ کہیں بھی لے جائیں، موت کا ذائقہ ہر نفس کو، نفس جیسا بھی ہو اسے، اس لیے یہاں انسان نہیں کہا گیا بلکہ نفس کہا گیا، نفس جہاں بھی ہوگا اسے موت کا ذائقہ ایک بار۔ جناب عیسیٰ کو وہ ذائقہ چکھنے کے لیے آنا پڑے گا، جناب خضر علیہ السلام کو وہ ذائقہ چکھنا ہے، جناب ادریس کو وہ ذائقہ چکھنا ہے، آنا پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو چکھنا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول کے دروازے پہ اسرائیل دستک نہ دیتے، دی ہے نا دستک، اور کون بیٹھا تھا اس وقت پاس؟ یہ بات کو مکمل کرنے کے لیے اشارہ دیا ہے میں نے، سنتے رہتے نا روایت، کون بیٹھا تھا پاس؟ صاحبزادی بیٹھی تھی نا، دختر رسول بیٹھی تھی نا، جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ چلے جاؤ، ابھی میں بیٹھا۔ اس روایت نے جو سارا سال آپ مصائب میں سنتے غور کر لیا نا، کہ نفس جیسا بھی ہوگا اسرائیل آئیں گے وہاں، اور خود اسرائیل کو بھی، کہ اسرائیل سے طاقتور ہے موت، جو سب کو آ جائے گی، اسرائیل کو بھی جھپٹ لے گی۔ اور موت سے طاقتور آخری چیز کیا ہے؟ امر ربی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر، یا آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ روح تو امر ربی میں سے ہے۔ اب یہ امر ربی کیا ہے؟ اب وہ علم معصوم ذہن میں ہے نا، میں نے پہلے سوال کیا اٹھایا جو کل سے لے کر چل رہا ہوں، علم معصوم کیا ہے، علم معصوم کا کیسے احاطہ کیا جائے، اس کو میں نے دوسرے انداز میں روایت کو پیش کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ میں پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، میں چاہتا تھا کہ نئے انداز سے آپ کے سامنے مطلب بیان کر دیا جائے۔ تو آپ بتائیے کہ امر ربی کیا ہے بھائی؟ اب بس یہ امر ربی تو نہیں پتہ کیا ہے، امر ربی کسے کہتے ہیں؟ ان 10 طاقتور چیزوں میں نہ نبی کا ذکر ہے، نہ رسول کا ذکر ہے، نہ امام کا ذکر ہے، یہ کہاں گئے؟ ان 10 میں ہی نہیں کہا، یہ سب سے طاقتور چیزیں یہ ہیں، امر ربی آخری ہے بس، امر ربی، رب نہیں یاد رکھیے گا، کیا؟ امر رب، امر الگ ہے، رب الگ ہے۔ امر ربی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید میں خود امر کو یہی کہا گیا ہے، امر کی تعریف آئی ہے نا، سورہ یاسین میں بھی اور مقامات پر بھی آئی ہے یہ تعریف، انما امرہ، آسانی سے سمجھا دیں گے آپ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امر کی تعریف اللہ نے خود بیان کر دی نا قرآن میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ انما امرہ، بس امر یہ ہے، امر الہی یہ ہے، امرہ کی ضمیر اللہ کی طرف پلٹتی ہے، انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، اللہ نہیں، اللہ کا امر، اللہ امر کی تعریف بیان کر رہا ہے، انما امرہ، اللہ کا امر یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے، ان یقول لہ، اس کے لیے کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے، ان یقول لہ کن فیکون، بس وہ کہتا ہے ہو جا، ہو گئی، یہ ہے امر الہی، اسے کہتے ہیں امر اللہ نہیں، امر الہی۔ اور وہاں بھی یہ تھا قل الروح من امر ربی، امر ربی میں سے ایک امر ہے روح، تو اب یہ طے ہو گیا نا، معصوم نے کیا فرمایا کہ امر ربی، 10ویں آخری طاقتور چیز کیا ہے؟ امر ربی۔ اب یہ امر کا تعلق، جتنا امر جس کو دے دیا جائے، جناب سلیمان کے پاس کچھ امر ہے نا، جبھی تو ترین پرند سب پہ حکومت کر رہے نہیں کر رہے، جن و انس پہ حکومت کر رہے، یعنی امر جتنا جس نبی کو دیا گیا، آپ اس کو علم معصوم کہہ لیجئے، جتنا علم دیا گیا، کیسا علم دیا گیا
علم یہ دیا گیا کہ مردہ ہے زندہ کر دو. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ یہ کیا ہوا؟ وہ کہتے تھے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ مار کے زندہ رکھنا صفت کس کی؟ اللہ کی. لیکن اللہ نے یہ صفت اپنے نبی کو دی یا نہیں دی؟ دی کہ نہیں دی؟ یہ ہے وہ امر ربی کہ جس کو جتنا دیا گیا اس نے استعمال کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا، اللہ نے مجھے اتنا دیا. ایسے ہی ہے نا، جتنا بھی اللہ نے چاہا ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اتنا امر دے دیا، اتنا علم دے دیا. اس علم کو استعمال کرتا تھا معصوم، جس کو ہم کہتے ہیں نبی کا معجزہ. ایسے ہی ہے نا، نبی کا معجزہ. اب آئیے سورہ نساء میں صاف اور واضح طور پہ اعلان کیا. اس لیے کہتے ہیں نا یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی خود بعض آیتیں بعض کی تفسیر خود ہی کر دیتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب سمجھ میں آیا اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ جب تک امر سمجھ میں نہ آئے اولی الامر سمجھ میں نہیں آتا. پہلے قرآن میں دیکھو کہ امر کیا ہے. اللہ، قرآن میں دیکھو امر کیا ہے. جب قرآن میں امر سمجھ میں آ جائے گا پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ الگ ہے، اولی الامر الگ ہے. اولی الامر کون ہے؟ جسے اللہ نے امر دیا ہے. اور پھر اس پہ رمضان میں بھی بات کی تھی، لیکن چلیے اور آخری مہر لگا دیتے ہیں، برہان قائم کر دیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. شب قدر میں اللہ نہیں آتا معاذ اللہ، ملائکہ آتے ہیں، روح آتی ہے، اور ہر ایک امر لے کے آتے ہیں. ہر امر، یہ امر کا آنا ہی بتا رہا ہے کہ کوئی اولی الامر ہے. اولی الامر کے بغیر امر نہیں آئے گا. بس اولی الامر کون ہے؟ حاکم نہیں، بادشاہ نہیں، جس کے پاس طاقت آ گئی وہ نہیں. اولی الامر وہ ہے جس کے پاس جتنا اللہ نے مناسب سمجھا وہ علم دے دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جس کو اس قابل پایا اس کو ہم نے یہ غیب کا علم دیا. اب اگر معصوم کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں شرک کی گنجائش نہیں. اور اچھا، گنجائش بھی وہ نکالتا ہے جو خود دوسروں کے لیے، ظالموں کے لیے، قاتلوں کے لیے علم غیب کا قائل ہے. مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اور یہ شرک ہے ایسی بات کرنا، ایسا دعویٰ کرنا. اور میں بچپن میں مدرسے میں پڑھتا تھا. مدرسے سے مراد اسکول میں جب پڑھتا تھا، مدرسے سے پہلے تو اسکول میں وہ حجاج کا باب آتا تھا. اب حجاج کا باب نہیں تھا، محمد بن قاسم کا باب پڑھایا جاتا تھا. اب اگر یہی حالات رہے تو حجاج کو بھی داخل کر دیں گے یہ نصاب میں. تو محمد بن قاسم کو پڑھایا جاتا تھا، تو اس میں بتایا جاتا تھا سندھ کی فتح کا حال، کہ کیسے سندھ فتح ہوا اور کیوں ہوا. کوئی جہاز تھا وہ لوٹا گیا دیول کے کنارے، یعنی ٹھٹھا کے آس پاس کہیں کوئی پانی کا جہاز لوٹا گیا، اور لوٹ مار کر لی، سب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، بحری قزاقوں نے لوٹ لیا. وہاں سے ایک عورت نے فریاد کی، اور فریاد کر کے کس کو پکارا؟ اللہ کو نہیں پکارا، نہ رسول کو پکارا. کسے پکارا؟ حجاج کو پکارا. اے حجاج. اچھا، حجاج خلیفہ بھی نہیں تھا، وہ تو گورنر تھا حجاز کا. بصرے تک کی اس کو گورنری ملی ہوئی تھی، عراق کا. حجاز نہیں، عراق کا معذرت، ایک صوبہ تھا عراق، اسلامی حکومت کا، یعنی مسلمانوں کی حکومت کا. اسلامی حکومت تو کیا تھی، وہ مسلمان رہتے تھے، یہ حدود تھی اس کی. عراق کا گورنر تھا، عراق کا والی تھا. کس کی طرف سے؟ پہلے عبد الملک ابن مروان نے، پھر اس کے بیٹے ولید ابن عبد الملک نے بھی اس کو رکھا. تو یہ وہ زمانہ ہے، عبد الملک ابن مروان لعنت اللہ علیہ کا آخری دور ہے. اس نے وہاں سے عورت نے آواز دی، حجاج مدد کو پہنچ، حجاج مدد. اس نے سندھ کے دریا سمندر سے آواز لگائی، اور لکھا اس میں کہ حجاج نے وہ آواز سنی اور عراق میں اپنے تخت سے کھڑے ہو کے کہتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں. اچھا، میں اس وقت چھوٹا تھا، جب بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے استاد سے پوچھ لیا، استاد بہت ناراض ہو گئے، وہ ڈنڈی نہیں ماری مجھے، کیونکہ کلاس میں پڑھنے میں ذرا سا میں دوسرے بچوں سے آگے تھا، تو مارا تو نہیں، مگر ناراض بہت ہو گئے. ایسے سوال کیوں کرتے؟ میں نے کہا قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ حجاج کیا تھا، مطلب وہ ولی اللہ تھا، کیا تھا کہ جس نے اس کی آواز سن لی. حجاج تو سن لے، اس کے پاس تو اتنا علم ہے کہ آواز وہاں لگائی جائیے، یہاں پہ سن لے. اور ہم علی کے بارے میں یہ بات کہیں کہ ہم علی کو پکارتے ہیں تو جواب آتا ہے. بڑے ناراض ہو گئے تھے وہ، کہ آئندہ ایسے سوال نہیں. میں نے کہا نہیں کریں گے سوال، لیکن سوال تو اپنی جگہ تھا بہرحال، اور آج تک سوال باقی ہے. تو جب یہ قائل ہوئے، وہ جو کل میں نے بات کی تھی کہ علی کا در چھوڑ کے جب جاتے ہیں تو سوائے گمراہیوں کے کچھ بھی نہیں. اور یہ ایک مثال نہیں ہے، نہ معلوم کتنی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو.
کہ بڑے بڑے لوگ جو ہر چیز میں جن کو شرک اور بدعت نظر آتا ہے، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے خود کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں گئے تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا، اس کا معجزے کے قائل ہو کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے، مرنے کے بعد قرآن کی آواز آ رہی ہے اس کی قبر سے، اس کے قائل ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف وہاں ان کا آ کے پھنستا ہے جہاں اہل بیت کی بات آ جائے، جہاں علی اور اولاد علی کا ذکر آ جائے۔ یہ دیکھیے کیا ہے، علی کا جاذبہ اور دافعہ کیسا ہے، علی کے چاہنے والے بھی شدید، علی سے بغض رکھنے والے بھی شدید۔ 1400 سال سے یہی معرکہ چل رہا ہے۔ بس یہاں پہ آج زحمت ختم کریں گے، پھر کل انشاءاللہ بات کریں گے۔ اصل میں تو اتنا بھی خود ہماری بھی طبیعت کچھ عجیب سی تھی، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اتنی دیر پڑھ لیں گے، لیکن آپ نے حوصلہ دے دیا اور ہم اتنی دیر پڑھ لی، ہم نے بات گفتگو کر لی کہ دیکھیے یہ عجیب سا ہے، علی کا جاذبہ اور دافعہ تاریخ میں عجیب ہے۔ کسی کا آدمی کا کائنات میں ایسا جاذبہ دافعہ نہیں ہے جیسا علی کا۔ رسول سے ایسی دشمنی نہیں ہے جیسی علی سے، کسی سے ایسی دشمنی نہیں۔ اچھا، ایسا جاذبہ اور دافعہ ہے کہ جو چاہنے والا ہے وہ بھی اتنا شدید، مارے جاؤ، کاٹے جاؤ، لوٹ لو، آگ لگا دو، جو کرنا ہے کر لو، علی سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں۔ اب رہ گیا، کل میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، یہ علی میں کرخ جب لوٹا گیا ہے 448 ہجری میں، بغداد کا محلہ شیعوں کا، جس میں آگ لگا دی گئی، اور بہت بڑا مدرسہ۔ تاریخ کا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ مدرسہ، چھٹے امام کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بعد میں ختم کر دیا گیا نا، ساتویں امام کے زمانے میں بند ہو گئی تعلیم۔ ظاہر ہے امام کی شہادت کے بعد جب عباسیوں کا ظلم سے تو وہ مدرسہ بند ہو گیا، آثار تھے، وہ آثار اب ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، وہاں جانے نہیں دیتے، لیکن یہ کہ ختم ہو گیا تھا۔ پہلی باقاعدہ پورے عالم اسلام کی جو یونیورسٹی سب سے بڑی بنی تھی، مدرسہ بنا تھا، وہ آپ کا تھا اور کسی کا نہیں تھا، عزت الدولہ کے زمانے میں۔ ہجری 359 میں یہ مدرسہ کرخ محلہ جو بغداد کا تھا، جس کو جلا دیا گیا بعد میں، یہاں بنا تھا مدرسہ عزدیہ کے نام سے۔ اور پہلا ہمارے برادران کا جو مدرسہ بنا ہے وہ بنا ہے ہجری 459، پورے 100 سال کے بعد۔ مدرسہ نظامیہ، نظام الملک، خواجہ نظام الملک جو ان کا وزیر تھا اس نے بنایا تھا۔ مدرسہ نظامیہ جو درس نظامیہ آج تک چلتا ہے اسی نام سے منسوب ہے۔ تو پہلی یونیورسٹی، پہلا مکتب مدرسہ عزدیہ کے نام سے ہمارا بنا ہے۔ 100 سال بعد ان کا مدرسہ، یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، 100 سال بعد ان کا پہلا مدرسہ قائم ہوا تھا مدرسہ نظامیہ کے نام سے، یہ بھی بتا۔ اور پہلی یونیورسٹی سے مراد وہ قدیم ترین یونیورسٹی جو آج تک چل رہی ہے، ورنہ یونیورسٹی بقراط نے بھی بنائی تھی، افلاطون نے بھی بنائی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ قدیم ترین یونیورسٹی جو آج تک چل رہی ہے، اطمینان رکھیے، وہ بھی آپ ہی کی ہے، آج تک جاری ہے۔ جامع ازہر کوئی بھی بیٹھا ہو، لیکن بنانے والے فاطمین مصر ہیں۔ بنایا کس نے ہے اسے؟ فاطمیوں نے بنایا ہے۔ یہ پہلی یونیورسٹی عالم اسلام کی، اور آج تک اس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، فاطمیوں نے بنائی تھی۔ اور دنیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ بھی یہی تھا۔ اسی طرح مدرسہ عزدیہ میں تھا۔ خیر اب تاریخ خشک ہوتی ہے، پڑھیں گے تو پتہ نہیں اب دماغ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں ہر سن کے حساب سے، پھر صحیح۔ لیکن ہاں، جب اس کو جلایا گیا ہجری 448 میں، لوٹا گیا پورا محلہ کرخ کا، تقریباً اس زمانے کے حساب سے 30 سے 35 ہزار آبادی شیعوں کی، جو آج کئی لاکھ بن جاتی، کاٹ دیا گیا، جلا دیا گیا، دیواروں میں چن دیا گیا، کاٹ کے وہی نہر میں، یہ جو دریا بہتا ہے بغداد کے بیچ سے، نہر بغداد جو کہلاتی ہے، اس میں ڈال دیا جاتا تھا، اس دریا میں پھینک دیا جاتا تھا، کاٹ دیا گیا۔ اور اس زمانے میں ابو جعفر طوسی، 2 طوسی گزرے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک طوسی جن کے زمانے میں یہ جلا ہے، پھر یہ ہجرت کر گئے۔ ان کا کتاب خانہ دنیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ تھا، وہ ہمیشہ کی دشمنی ہے کتابوں سے، پورا کتاب خانہ جلا دیا تھا انہوں نے۔ اس زمانے میں لاکھوں کتابیں تھیں، اس میں جلا دیا تھا۔ یہ ہجرت کر گئے تھے کربلا سے پھر آئے واپس نجف، اور نجف کے مدرسے کی بنیاد ڈالنے والے شخص کا نام ہے یہی ابو جعفر طوسی، اور اس کو عروج پر پہنچانے والے کا لقب بھی طوسی ہے۔ وہ ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی، جن کے زمانے میں چنگیز کا بھی حملہ ہوا، ہلاکو کا بھی حملہ ہوا، ہلاکو کو انہوں نے کنورٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا سو وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی الگ ہیں، ابو جعفر طوسی الگ ہیں۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں علامہ ہلی ہے، خواجہ نصیر الدین طوسی کے زمانے میں علامہ ہلی، اور یہی وہ علامہ ہلی ہیں جنہوں نے اللہ بندے کو، جو خراسان کا بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کو کنورٹ کیا، شیعہ ہوا، اور اس کے بعد سے وہاں یہ کہتے ہیں کہ ایرانی اس لیے دشمن ہے کہ فلانے نے فتح کیا تھا، فلانے نے فتح کیا تھا۔ نہیں جی، وہاں تشیع نہیں تھا، وہاں تشیع لانے والی ایک ذات ہے، اس ذات کا نام ہے علامہ ہلی۔ کیا نام ہے؟ علامہ ہلی۔ سب کی قبر نجف اشرف میں
موجود ہیں, جایا کریں تو علماء کی قبروں پہ بھی جایا کریں. یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے سر کو اونچا رکھا ہے بدترین حالات میں معصومین کے علم کو زندہ رکھا اور آگے بڑھایا, معصومین کی پہچان بنے. معصومین نے خود کہا نا کہ ہم اپنے شیعوں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں. معصومین نے کہا, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ چھٹے امام کا فرمان ہے نا, اپنے شیعوں سے کیا کہا؟ کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینن. ہمارے لیے عزت کا باعث بننا, ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بننا, شرمندگی کا باعث نہ بننا. کیوں؟ ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے, تم ہوگے لوگوں کے سامنے, تمہارے ذریعے سے پہچان ہوگی ہماری. لوگ کہیں گے کہ جب یہ ایسا ہے تو جن کو مانتا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ یہ کم اعزاز ہے. تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے اس اعزاز کو برقرار رکھا. اور آج بھی آپ دیکھیے پوری دنیا میں مرکز, سب سے بڑا مرکز, اس کو پڑھنا شروع کروں تو 2-3 نشریں مجھے چاہیے. نجف کے حوض علمیہ پر کس عالم نے کس زمانے میں کس طرح مبارزہ کیا, مقابلہ کیا, اور کبھی بھی بادشاہوں کے سامنے جھکے نہیں, کبھی نہیں جھکے. یہ ترہ امتیاز رہا ہمارے علماء کا, مراجع کا, کبھی نہیں جھکے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ پہ جھکنے کے بعد اب کائنات میں کون سا ایسا بادشاہ ہے جس کے سامنے جھکیں گے؟ علی سے بڑا کوئی بادشاہ ہے؟ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے جب کہتے ہیں علی بادشاہ, حسین بادشاہ. خدا کے بندو سمجھو تو صحیح اس کا معنی. اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے سر جھکا دیا پھر دنیا کی کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا, پھر کسی طاغوت کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا. اگر حسینی ہے اور جانتا ہے کہ حسین شہنشاہ, حسین بادشاہ کا مطلب کیا ہے, نہیں جانتا, کہتا رہے, ہمیں کیا مطلب, کہتے رہو. لیکن جس نے حسین کو اپنا سب کچھ مان لیا پھر اس کے بعد وہ کسی ظالم کے سامنے سر جھکائے گا؟ نہیں جھکا سکتا نا. کیسے جھکا سکتا ہے؟ اگر جھکا رہا ہے, جھوٹ بولتا تھا حسین کا نام لے کے, پھر اس کا مطلب حسین سے زیادہ کسی کو مانتا ہے جس کے سامنے جھک رہا ہے. بادشاہوں کے سامنے, سربراہوں کے سامنے, حکمرانوں کے سامنے اور بڑی طاقتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اگر حسینی ہے تو کبھی ان طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا, سر کٹوا دے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ میرا مولا مجھے مرنے نہیں دے گا, میرا مولا کبھی مجھے مرنے نہیں دے گا, زندہ رکھے گا. اور یہ حسین کا وعدہ ہے, ایسا وعدہ ہے عاشور کے دن سے کہ جو میرے نام پر جائے گا میں اس کو زندہ رکھوں گا, اطمینان رکھوں, نہیں مرنے دوں گا. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ, تمہیں لاشیں نہیں ملے. شہید اول کی نہ کہیں قبر ہے نہ مزار ہے, شہید ثانی کا نہ کہیں قبر ہے نہ کہیں مزار. ایک کو جلا دیا گیا تھا, ایک کو ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا گیا, لیکن دلوں میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک ہے صاحب لما, ایک ہے صاحب شر لما. ایک نے ایک کتاب لکھی, دوسرے نے اس کی تشریح کی ہے. اور دونوں کا, شہید اول شہید ثالث کا تو مزار بھی ہے نا. قاضی نور اللہ شوستر کے رہنے والے تھے, ادھر آ گئے تھے, یہاں آ گئے تھے, پھر وہ آگرے کے قریب ان کا روضہ بھی ہے, مزار بھی ہے. شہید اول شہید ثانی کی تو قبری کہیں نہیں ہے, لیکن کیا وہ ختم کر سکے؟ نہیں, کیونکہ حسینی عالم تھا نا. حسین نے اس کی عزت رکھی, حسین نے اس کو مرنے نہیں دیا. نہیں مرنے دوں گا, میرے نام پہ جو بھی جائے گا میں اسے مرنے نہیں دوں. ظاہری طور پہ ہر قسم کی اہانت کی انہوں نے, حسین کی بھی اور حسین کے انصار کی بھی, ہر قسم. گھروں کو لوٹنا, بیویوں کے سروں سے چادریں چھیننا, رسن بستہ بازاروں میں پھرانا, بھرے درباروں, اور درباروں کی کیفیت تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا کس قسم کے دربار. میں نے پرسوں ایک جملہ پڑھا تھا, چاہتا ہوں وہیں سے مصائب کا آغاز کروں, کہ جب ثانیہ زہرا سر نوڑائے دربار میں داخل ہوئی ہیں, اتنا ضرور ہوا تھا کہ تمام بیویوں نے علی کی بیٹی کو اپنے حلقے میں لے لیا. اتنا پردہ رہے کہ زینب سب بیویوں کے بیچ میں تھی. اس عالم میں دربار میں داخل ہوئی. اچھا, داخل کیوں نہیں ہونا چاہ رہی تھی جانتے ہیں آپ؟ میں تو وہ منظر کشی نہیں کر سکتا جو دوسرے دوست کر دیتے ہیں, مجھ میں تو ہمت نہیں ہے. بس روایتوں کے الفاظ بدل کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ علی کی بیٹی اس میں جاتی. اس ملعون یزید نے غیر مسلموں کو بھی بلایا ہوا تھا تماشا دکھانے کے لیے, اور نہیں چاہتی تھی ثانیہ زہرا کہ تم نے جو اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ کیا سو کیا, ان غیر مسلموں کو تو نہ بتاؤ کہ ہم تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں جس کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو, جس کی اذانیں دلوا رہے ہو, اس کی رسول کی بیٹیاں ہیں. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے اس دربار کے بارے میں کہ سب بدمست بیٹھے تھے. بس ایک لفظ کہہ دوں جو کہتے ہوئے بھی مجھے بڑی ہمت درکار ہے, بہت ہمت چاہتا ہوں, کہ شرابی ماحول. پروردگار مجھے معاف کر دے,
استغفار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن میں کیا کروں، مجھے کہیں سے کوئی لفظ نہیں مل رہا کہ میں آپ کو کیسا سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں کہ ماحول. اب آپ خود تصور کیجئے، میں آپ پر اور اپنے پر رکھ کے کہتا ہوں کہ ایسے ماحول میں آپ اپنی بہن بیٹیوں کو لے جانے کے حامی ہیں؟ لے جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں. کتنا بڑا امتحان ہے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ سوائے آل رسول کے کوئی یہ امتحان دے ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے ان کے ذکر کو، جتنے بھی ذکر ہیں ان سب اذکار پہ حاوی کر دیا، کیونکہ یہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا. جان کی قربانی بھی دے سکتا ہے، لیکن جب ناموس کی بات آ جائے نا آزادہ، غریب سے غریب آدمی بھی لڑ جائے گا، مر جائے گا، جان دے دے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے سامنے ایسا تو نہ کرو کہ میری عورتوں کو باہر لے آؤ. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اتنا معمولی کام نہیں ہے ایسے بیان کر دینا اور پڑھ کے چلا جانا. کبھی غور تو کیجئے، سوچئے تو صحیح کہ جن بیویوں کے سروں پہ کبھی سورج کی دھوپ نہ پڑی ہو، سورج کی دھوپ نہ پڑی ہو، جو اتنے پردے میں رہنے والی بیویاں، ان کو ایسے بازاروں میں اور ایسے دربار میں لایا گیا. یہ ملعون تخت پر بیٹھا تھا، سونے کی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، اور جب سر حسین لایا گیا ہے تشت طلا میں اس کے قدموں میں رکھا گیا. کتنا بڑا امتحان. اپنے خیال میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اہانت کر سکتے تھے ہم نے آل رسول کی کر دی. رسیاں کھولنے کا حکم ہوا. جانتے ہیں آپ کہ جب کربلا سے چلے تھے تو بتاتے ہیں، بلکہ تمام روایت میں، کہ 80 سے زیادہ عورتیں بچے تھے، 80 سے زیادہ تھے. اور جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو بعض روایتوں کے مطابق صرف 12 تھے. کتنے تھے؟ راستے میں گرتے جاتے تھے، جان دیتے جاتے تھے، شہید ہوتے جاتے تھے، مگر یہ ملعون قافلہ روکتے نہیں تھے، دوڑاتے رہتے تھے. اور پھر پاس کی بستی کے لوگ آتے تھے، صحرا سے وہ لاشا اٹھا کے دفنا دیتے تھے، لکھ دیتے تھے کہ ہمیں تو نہیں پتا کون ہے، مگر یہ اس قافلے سے گرا ہے قیدی جو آل رسول کے قیدیوں کو لے کر جا رہا تھا. ایسی قبریں بہت سی ہیں. جب اردن سے وہ راستہ جس سے وہ گئے جائیں تو ایسے قبروں کا پتہ ہے، نامعلوم قبریں ہیں، مگر ہیں اس قافلے کی. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے سکینہ کا قافلے سے بچھڑنا. بچھڑ گئی تھی نا راستے میں، شہزادی بچھڑی ہے اور قافلہ نہیں روکا گیا تھا، دوڑا رہے تھے. یہ کیسے رکا تھا؟ جب وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا وہ ریت میں گڑ گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہ مصائب نہیں پڑھ رہا میں صحرا کے، میں آپ کو وہیں پھر دربار میں لے کر اس مصائب کی طرف لے کر جا رہا ہوں. رسیاں کھولی گئیں تو یزید کی نگاہ پڑی ایک 4 سال کی بچی پر. دیکھا کہ اس بچی نے ایک ہاتھ گردن پہ رکھا ہوا ہے، ایک چہرے پہ رکھا ہوا. پاس کھڑے ہوئے شمر سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے دیکھا اور اپنا ہر ظلم و ستم یاد آ گیا. کانوں سے جو لہو ٹپک رہا تھا نا وہ جم گیا تھا، ابھی تک کان سرخ تھے سکینہ کے، جیسے گوشوارے کھینچے گئے تھے. پہچان کر کہتا ہے حسین کی بیٹی ہے سکینہ، حسین کی لخت جگر. بس نیا ظلم ڈھانے کی سوجھی اس ملعون کو. کہتا ہے اس بچی کو سامنے لاؤ. بچی قیدیوں سے تھوڑا سا آگے بڑھی تو پوچھا، نام پوچھا. بچی نے اپنا نام بتایا، سکینہ بیٹی ہوں حسین کی. کہ یہ دونوں ہاتھوں سے الگ الگ کام، ایک گلے پر ہے ایک چہرے پر. کہ کیا پوچھتا ہے یزید؟ کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسن بندھی رہی، رسی بندھی رہی. ایک رسی میں باندھا تھا 12 اسیروں کو، تو ان میں کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا تھا، کسی کا ہاتھ کسی کا پیر کسی کی گردن، ایسے باندھا تھا. کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی، اب وہ رسی کھلی ہے تو میرے زخموں کا منہ کھل گیا. اذیت میں تڑپاتی ہے یہ زخموں کی اذیت مجھے، اس لیے میں نے ایک ہاتھ گھبرا کے گلے پر رکھا ہوا اور دوسرا ہاتھ چہرے پر اس لیے رکھا ہے کہ میری پھوپھیوں کی طرح میرے بال بڑے بڑے نہیں. میری پھوپھیوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا، میرے بال اتنے بڑے نہیں. حیا آتی ہے مجھے اس مجمع میں، اس حیا اور شرم کی وجہ سے میں نے اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھا. یزید دوسرا وار کرتا ہے، میں نے سنا ہے حسین کو تمہیں حسین سے بڑی محبت. یہ بچی کہتی ہے کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے؟ بس اتنا سن لے کہ عصر عاشور کے بعد سے آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا، میں سو نہیں سکی.
اس لیے کہ میں اپنے بابا کے سینے پر سونے کے عادی۔ عزادارو، میری بھی بچیاں ہیں، آپ میں سے کوئی گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں چھوٹی بچیاں نہ ہوں۔ میں اطمینان سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے کہہ سکتا ہوں، میری بچیاں بڑی ہو گئیں، اپنے گھر کی ہو گئی، لیکن جب چھوٹی چھوٹی تھی نا اور میں گھر میں آتا تھا، جس انداز میں بچیاں مجھ سے لپٹ جاتی تھی، میری ساری تھکن سب دور ہو جاتی، سب میری کوف، جو بھی باہر کے تناؤ ٹینشن ہوتے سب ختم ہو جاتے تھے جب بچیاں میرے پاس آتی تھی، میری بچیاں میرے پاس آتی تھی۔ جانتے ہیں نا آپ کے بچیوں سے کتنی محبت ہے، اور بچیاں بھی اپنے باپ سے، ماں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ مائیں میری بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، جانتی ہیں کہ بچیاں کتنی گھر میں ایک پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی واقعی جس کو کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ رحمت کبھی بیٹی کے ہونے پہ اللہ کا گلہ نہ کیا کرو، خدا کے بندو، یہ بچیاں سراپا رحمت ہی رحمت ہوتی ہے نا۔ تو اب مجھے بتائیے، حسین کی بچی جسے حسین نے عادی بنا دیا تھا سینے پر سونے، اسی لیے عادی بنایا تھا کہ جہاں سب کے امتحان ہو، میری سکینہ کا بھی سب سے بڑا امتحان ہو۔ اس کا ثبوت ہے شام غریبہ میں جب سکینہ نہیں مل رہی تھی زانیہ زہرا کو، ایک نشیب کی طرف بڑھی تھی، سکینہ کو آواز دیتی ہوئی ایک لاشے سے، سر بریدہ لاشے سے آواز آئی تھی نا میری، زینب آہستہ آہستہ بولو، زینب ابھی میری بچی سوئی ہے۔ شام غریبہ میں بھی بچی ڈھونڈتی رہی تھی اپنے بابا کا سینہ، جب اس لاشے سے آواز آئی تو بچی نے اپنے آپ کو اس سینے پر گرا دیا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ بس سوچ اتنا سن لے کہ عصر عاشور سے لے کر آج تک سکینہ کو سونا نصیب نہیں، پھر تیسرا حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے۔ میں نہیں مانوں گا اس بات کو، میں تو جب مانوں کہ سر حسین کو آواز دو اور سر حسین تمہارے پاس چلا۔ یہ ہے فاتح شام سکینہ، یہ ہے فاتح دربار شام سکینہ۔ بس اتنا سنا، سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دیا، امتحان لے رہا ہے میرا۔ اصغر کی بہن ہے سکینہ، اصغر کون؟ فاتح کربلا، فاتح کربلا، اور یہ ہے فاتح زندان شام سکینہ۔ جلا ہوا دامن پھیلا دیا، اور بچی نے بابا کے سر کو دیکھ کر کہا، ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا عصر عاشور سے لے کر، اس دربار میں بچی کہتی ہے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا، بس یہ جملہ کہا جب آپ کے ہاتھ میں ہے، بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ در بچی نے یہ جملہ کہا، دامن پھیلایا، اپنے کرتے کا دامن پھیلایا، سر حسین تشت طلا سے بلند ہوا، چلا سکینہ کی طرف۔ سکینہ نے اپنی آغوش میں لیا، فاتحانہ انداز میں پورے دربار کو دیکھا۔ مجھے یقین ہے سید سجاد سجدہ شکر میں چلے گئے ہوں گے، معبود تیرا شکر ہے میری بہن اس امتحان میں کامیاب ہوئی۔ فاتحانہ انداز میں نظریں دوڑانے کے بعد اب بچی نے اپنا منہ بابا کے منہ پہ رکھ دیا، اپنے رخسار بابا کے رخساروں پہ رکھ کے کہتی ہے بابا بڑا احسان کیا، بابا آپ نے اپنی بیٹی کی لاج رکھ لی، آپ میری آغوش میں آ گئے، لیکن بابا اب ضرور کہوں گی جب میرے پاس آپ آ گئے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ بابا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بچی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، بس جب سے آپ گئے ہیں آپ کی بچی سکینہ سو نہیں سکی۔ بابا یہ دیکھ رہے ہیں نا میرے گوشوارے چھینے گئے تھے، آج تک ان پہ لہو جمع ہوا ہے۔ بابا جب جب میں نے آپ کو تڑپ کر پکارا ہے، شمر لعین میرے رخساروں پر تماچے برساتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے۔ اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ جو بیمار ہیں، زخمی ہیں، بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بحق اسیران کربلا جلد از جلد انہیں ان کے گھروں تک پہنچا دے، ان کے وارثوں تک پہنچا دے۔
بار الہ جس امتحان سے ہماری ملت گزر رہی ہے اس امتحان میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ بار الہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دے، ان کے سرپرستوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ معبود ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ بہت سارے مومنین اور مومنات اس دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ دعا بھی کر رہا ہوں، دل سے آمین کہیے گا۔ اس پر بھی ہر دعا پر ہی آپ دل سے آمین کہتے ہیں۔ بار الہ جو مومنین اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، بار الہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مومنین کے گھروں کو شاد و آباد رکھ، ہمیں موت نہ دے جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے، ہمیں موت نہ دے جب تک ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك۔